آج ہم بات کرنے والے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں، جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی کو سال کی سب سے مقدس رات مل جائے تو وہ کیا مانگے گا؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال تھا جو ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا۔ یہ سوال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ اور اسی سوال نے ہمیں اس رات کی سب سے بہترین دعا سے روشناس کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ لیکن یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ ہے لفظ عفو کا مطلب۔ یہ صرف گناہ معاف کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ نامہ اعمال سے اس گناہ کو پوری طرح مٹا دیا جائے، ایسے جیسے وہ گناہ کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ تو آئیے ذرا اس فرق تو سمجھتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے عام معافی، جہاں گناہ معاف تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا ریکارڈ کہیں نہ کہیں باقی رہتا ہے، اور پھر ہے عفو، یعنی مکمل صفائی، جہاں اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اس گناہ کا ہر نشان، ہر ریکارڈ مٹا دیتے ہیں۔ سوچیں ذرا، کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں اس مبارک رات کی کچھ ظاہری نشانیوں کی۔ وہ کیا علامات ہیں جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے؟ سورۃ القدر میں بھی ذکر ہے کہ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی اور سکون والی ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس رات دل کو ایک عجیب سا گہرا سکون محسوس ہوتا ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتا۔ ایک اور نشانی موسم سے جڑی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات نہ تو بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈی، بلکہ موسم بالکل معتدل اور خوشگوار ہوتا ہے۔ تو یہ صرف باہر کے ماحول کی بات نہیں ہے۔ جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے اندر، اپنے دل میں بھی ایک انوکھا اور گہرا سکون محسوس کرتے ہیں۔ لیکن شاید سب سے واضح نشانی اگلی صبح نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں تیز اور چبھنے والی نہیں ہوتی، بلکہ وہ نرم اور ہلکا دکھائی دیتا ہے۔ بلکہ اس رات زمین پر کچھ بہت ہی غیر معمولی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر میں فرشتے زمین پر اتنی کثرت سے اترتے ہیں کہ ان کی تعداد زمین پر موجود تمام کنکروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، بے شمار ان گنت فرشتے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، فرشتوں کا یہ قافلہ زمین پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ہر اس جگہ جاتے ہیں جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پوری رات فجر ہونے تک زمین پر رہتے ہیں اور فجر کے وقت واپس آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جب ہم اس رات میں اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری دعائیں صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی رحمت کا باعث بن سکتی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمارے فلسطین، ایران اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہمارے بھائی بہن مصیبت، تکلیف اور پریشانیوں میں ہیں، انہیں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔